اسرائیل کے پاس آخر ایسی کیا چیز ہے کہ سارے کے سارے عرب دیش مل کر بھی اسے ہرا نہیں پائے؟ کرسچینٹی تو پھیلتی ہے، لیکن جیسے اس کو جیوس نے مارا تھا تو جیوس کے خلاف نفرت بھی بہت پھیل چکی تھی، اور یہاں سے انٹری ہوتی ہے حماس کی۔ یروشلم کی امپورٹنس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہیں سے دنیا کے دو سب سے بڑے ریلیجن بنے، جیوس اور کرسچینٹی، اور مکہ مدینہ کے بعد مسلمز کے لیے یہ تیسری سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے جو قرآن میں اسرا معراج کے نام سے مینشن کی گئی ہے۔ اسرائیل اب وہ بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ اتنے سارے عرب دیش مل کر اسرائیل کو آرام سے ہرا دیں گے، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ دیکھیں، اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے جس کی 93 لاکھ پاپولیشن ہے۔ یہ دیش جس جگہ پر ہے نا، اسے دنیا کا سب سے کنٹروورشل ایریا کہا جاتا ہے، اور آئے دن جب اس ایریا کے ریلیٹڈ ہمیں نیوز آتی ہے، ہمیں سنائی دیتا ہے غازہ پٹی، حماس، ٹیمپل ماؤنٹ، ویسٹ بینک۔ آخر یہ کیا چیز ہے اور کیا ریزن ہے کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی اس کا کوئی حل نہیں نکال پا رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا کوشچن کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہو کر اس سارے عرب کنٹریز کو اکیلا کیسے ہرا رہا ہے؟ تو دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے چینل اے آئی میں۔ دیکھیں، آج ہم دنیا کے سب سے کمپلیکس اور لمبے سمے تک چلنے والے کانفلکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کانفلکٹ پچھلے 70 سالوں سے بھی زیادہ چلے آ رہا ہے، اور ایسا کیا ریزن ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے ابھی تک پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس ایشو کا کوئی حل نہیں نکال پا رہے؟ حال ہی میں غازہ، ویسٹ بینک اور اسرائیل میں ہنسا کے کارن کرائسس پھر سے ہیڈ لائن میں دیکھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کانفلکٹ کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، ہم موجودہ حالات کو سمجھ کر دیکھیں گے۔ اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو پچھلے کچھ ہفتوں سے اسرائیلیز اور فلسطینیز کے بیچ میں خون خرابہ دیکھا جا رہا ہے۔ دونوں طرف سے راکٹس، ایئر اسٹرائکس اور گراؤنڈ اٹیک کی ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ اس کانفلکٹ کی شروعات یروشلم کے ایسٹ میں شیخ جارہ سے فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے سے شروع ہوا، جس کا دعویٰ اسرائیلیین اور فلسطینیز دونوں کر رہے ہیں، اور پھر یہ پروٹیسٹ یروشلم اور ویسٹ بینک کے باقی حصوں میں پھیل گیا، جس سے اسرائیلی پولیس اور فلسطینی پولیس کے بیچ کرائسس دیکھنے کو ملے۔ سچویشن تب زیادہ خراب ہوئی جب غازہ پٹی کو کنٹرول کرنے والے ملیٹنٹ گروپ حماس نے اسرائیل میں راکٹس داغے۔ بدلے میں اسرائیل نے غازہ پر ہوائی حملے کیے، جس سے شہری لوگوں اور کئی حماس کمانڈرز مارے گئے۔ اس حملے میں 200 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے اور دونوں سائڈ ہزاروں لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس کی جڑ پر، مطلب ہسٹری کیا ہے اس کانفلکٹ کی۔ موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے ایک نظر اس لڑائی کی ہسٹری پر بھی ڈالنا ضروری ہے۔ اس کانفلکٹ کی تاریخ 20 سینچری کی شروعات میں ہوئی، جب جوز فلسطین میں آنا شروع ہوئے، تب یہ برٹش کے کنٹرول میں تھا۔ 1947 میں UN نے ایک پارٹیشن پلان پروپوز کیا جو فلسطین میں جوز اور عرب کو الگ الگ اسٹیٹس میں بنائے گا۔ جوز نے تو مان لیا، لیکن عربوں نے اس پارٹیشن سے صاف منع کر دیا، جو ایک الگ یونیفائڈ اسٹیٹ چاہتے تھے۔ دیکھیں، 1948 میں اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ دیش گھوشت کر دیا گیا، اور یہ بات سنتے ہی پڑوسی سبھی دیشوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا، جو کہ فلسطین کی سپورٹ میں تھے، اور اسرائیل نے ایک ہی ساتھ سبھی دیشوں کو ہرا دیا، اور کئی فلسطینیوں کو مار کر یا انہیں گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم اور غازہ پٹی پر قبضہ کر کے اپنے علاقے کو بڑھانا جاری رکھا۔ دوستوں، کانفلکٹ کو دونوں طرف سے وائلنس کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینیز نے اسرائیلیز کے خلاف حملے کیے، اور اسرائیل ملٹری فورس کے ذریعے جوابی حملے کرتا رہا ہے۔ اس لڑائی کو حل کرنے کی کوشش میں انٹرنیشنل انٹروینشن بھی ہوئے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے کنکلوژن پر۔ کنکلوژن میں اسرائیل فلسطین کرائسس ایک پیچیدہ اور لمبے سمے تک چلنے والا کانفلکٹ ہے، جو وائلنس اور ہیومن سفرنگ کو نشانہ بناتی ہے۔ کرنٹ سچویشن دیکھی جائے تو وہ بہت خراب ہے، اور امن کی سمبھاونا کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے اسرائیلیز، فلسطینیز اور انٹرونشن کمیونٹی کے ساتھ ساتھ تمام پارٹیز کی لگاتار کوشش کی ضرورت ہوگی۔ صرف بات چیت، سمجھوتا اور امن کے ذریعے ہی ایک حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کانفلکٹ کی ہسٹری بہت گہری، اور اس کو پہچاننا اتنا ہی پیچیدہ۔ اس کا حل کھوجنا آسان نہیں۔ 2 اسٹیٹ سولوشن، جس سے اسرائیل اور فلسطین الگ الگ اسٹیٹ بنے گی، جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ مانے جانے والا سولوشن بنے گی۔ اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم پر لگاتار وستار کے کارن اسے حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، جس سے فلسطینین اپنے ادھیکار کے خلاف ورزی اور امن کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ امن کو بحال کرنے کی کئی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن سب ناکام ہو چکی ہیں۔ دوستوں، کرنٹ وائلنس نے ایک بار پھر فوری ضروریات کو بڑھا دیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جنگ کو روکنا اور فوراً ایک ڈسکشن کا مطالبہ کیا ہے، لیکن سفلتا کی امید کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔